السلام علیکم۔ لاک ڈاؤن پیریڈ ہے، سب کو گھر کے اندر ہی رہنا چاہیے، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ آن لائن منگوا لے سکتے ہیں۔ ترکاری وغیرہ بہت سی جگہوں پر گھر پر ہی پہنچتا ہے، میونسپلٹی نے اس کا انتظام کیا ہے، مگر کئی چیزیں ہیں جن کے حل کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی شادیاں پہلے سے فکس ہو گئی ہیں، شادی خانے بک کیے گئے تھے، چند شادیاں مختصر مہمانوں کے ساتھ ہو بھی گئی ہیں، اور چند شادیاں ہونے کی تاریخ بھی قریب ہے۔ اس وقت کیا کرنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اکثر لوگوں کے دل میں آ رہا ہے۔ ان کے حل کے لیے جانکاری رکھنے والوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مشورہ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ آمد و رفت بند ہے، اور پہلے کی طرح اب علماء کرام بھی سب کو آسانی سے نہیں مل پاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں پہلے سے اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، مگر لوگوں کو، خاص کر ان لوگوں کو جو مجبور ہیں، غریب ہیں، موقع فراہم نہیں ہیں۔ ہندوستان سے خبریں آ رہی ہیں کئی جگہ سے جہاں رہنے والے مزدور غریب بہت ہی ترس رہے ہیں، ان کو کھانے پینے کے لیے بھی ٹھیک سے نہیں مل رہا ہے، روڈ پر سو رہے ہیں۔ کل ہی کی بات ہے، آپ بھی اخبارات میں پڑھے ہوں گے، نکل آئے مزدور غریب جو ایک جگہ بہت ہی تکلیف میں زندگی گزار رہے تھے، اس کے بعد مہاراشٹر کے چیف منسٹر نے انہیں یقین دلایا کہ وہ غذا مہیا کریں گے، جو کرنا چاہیے وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، کریں گے بھی، یہ ہوتا ہے، مگر میں تکلیف کی بات کر رہا ہوں۔ اب مثال کے طور پر چند شادی فکس ہو گئے ہیں، وہ شادی اس دور میں کرنا چاہیے یا نہیں، کم مہمانوں کے ساتھ کر دینا چاہیے یا ملتوی کرنا ہے۔ اگر شادی ہو بھی جاتی ہے 8-10 لوگوں کو ساتھ لے کر، تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ اور اس کے بعد جوڑے کس طرح کی زندگی بسر کریں گے اس لاک ڈاؤن پیریڈ میں؟ یہ تمام سوالات ہمارے سامنے ہیں، مگر ہم تو کیا ہے، وی ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ، ہم سوچتے ہی نہیں، سوچنا ہماری عادت ہی نہیں، سوچنے کے بارے میں ہمیں سکھایا بھی نہیں کسی نے۔ سمجھتے ہیں جو بھی ہمارے سامنے آتا ہے اسے اپنا لیں گے، یا اس کے بعد ہزار مشکلات ہوں اسے سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ سوچے بغیر کام کرنے والوں میں سمجھتا ہوں ہماری تعداد زیادہ ہوگی، میرا مطلب مسلمانوں سے، کیونکہ ہم ہر چیز کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، مگر اس چھوڑنے کی بات اسلام میں نہیں کہی گئی ہے، مگر عادت ہو گئی ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک ہے، ایسا نہیں۔ یہ تعلیم ہمیں نہیں دی گئی، ہمارے بڑے علماء کرام سے
نہ قرآن اور حدیث میں بھی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو جس یقین کو ہم سمجھتے ہیں اسے اپنائیں۔ مجھے یہ یاد کر کے خوشی ہوتی ہے کہ بچپن میں ہمارے استاد ہمیں سکھاتے تھے، جب ہم ایلیمنٹری اسکول میں پڑھتے تھے، اگر آپ کی طبیعت بگڑتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، دوا کھاؤ اور شفا کے لیے دعا کرو۔ اور ہمارے اس وقت کے استاد کہتے تھے محنت کرو اور اس میں برکت کے لیے دعا کرو۔ یہ تعلیمات تھے ہمارے استاد کے اس زمانے میں، جب کہ ہمارا دور بچپن کا تھا۔ بہت بڑی باتیں، ان کو ہم نہیں بھولنا چاہیے۔ آج ویسی بات نہیں ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے ہم سے پوچھا کہ فلاں آدمی، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، مدراس میں بہت یقین رکھتے تھے اللہ پر، دعا کرتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ دعا کرتے رہیں گے تو کوئی وبا ان تک نہیں پہنچتی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اب اس وبا میں نظر آتے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کے بارے میں کچھ کامنٹ نہیں کر سکتے، مگر ایک چیز ہے، ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمیں دوا کی بھی ضرورت ہے اور دعا کی بھی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہمارے استاد، جو کہ اس وقت بہت بڑے تعلیم یافتہ نہیں تھے، چند باتیں ان کو معلوم تھیں، مگر ان باتوں میں بہت وزن ہوتا تھا، بڑی عزت سے ان کی باتوں کو سنتے تھے، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں۔ ایک اور بھی امام مجھے یاد آتے ہیں، میں ان کا بھی ذکر کر دینا اس وقت مناسب سمجھتا ہوں۔ امامت کرتے تھے، مسجد میں آئیں گے، ان کو تنخواہ بھی برابر نہیں ملتی تھی، ہر ماہ بھوکے بھی آتے تھے، مگر کسی سے کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کا چہرہ 60 سال گزر گئے، اب بھی مجھے یاد ہے، اب بھی مجھے یاد ہے۔ کیا ہستیاں تھیں وہ، پیسے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ وہ امامت کرتے تھے تو صرف اس لیے کرتے تھے کہ مسجد اللہ کی جگہ ہے۔ امامت کرنا ایک اچھا پیشہ ہے، نوکری نہیں۔ یہ خصلتیں ہوتی تھی ان کی، یہ سوچ ہوتی تھی، اس سوچ کی ہمیں داد دینی چاہیے۔ الحمدللہ آج ہمارے درمیان بہت سے بڑے علماء کرام موجود ہیں، بہت تعلیم یافتہ ہیں، بہت سی باتیں ان میں ہیں جنہیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں وہ اچھے باتیں بولتے رہتے ہیں، انہیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جنگوں کے بارے میں بولتے ہیں، تاریخ کی بھی ہمیں جانکاری ضرورت ہے، مگر کس حد تک ضرورت ہے، کب ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے، ان چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ دنیا بدل گئی، اس دنیا میں فی الحال ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارے فیوچر جنریشن کو ہم کس قسم کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے؟ وہ صرف دینی تعلیم ہو یا اس کے ساتھ کوئی ایسی تعلیم بھی ہو جس کی وجہ سے وہ کما سکیں۔ کئی چیزیں ہیں جن پر ہمیں سوچ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، مگر چند علماء کرام ضرور سوچتے ہیں، ہمارے سامنے بہت سی اچھی باتیں رکھتے ہیں، مگر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سوچتا نہیں ہے۔ ابھی ایک خبر آئی ہے پڑوس ملک سے، وہاں کے چند 50-55 علماء ایک ساتھ ملے، ایک میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے کہا ہے کہ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، ان کے گناہوں کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں، اور نہ جانے کیا کیا باتیں اس میں کہی گئی ہیں۔ اب وہاں میں سمجھتا ہوں 5 سے زیادہ لوگوں کو مسجد میں
جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ یہ مانگ کر رہے ہیں۔ آج اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی ہے، شاید ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے یہ خبر گزری ہوگی۔ تو کیا ہے یہ اور بات بھی مجھے ایک یاد آتی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی پرانی بات، 60 سال پرانی بات۔ جب تراویح نماز کے لیے حافظ صاحب کے سامنے مائک جاتا تھا تو وہ ہٹا دیتے تھے۔ چند حافظ صاحب روتے تھے۔ رونے والا حافظ صاحب کے خلاف نہیں ہوں، ان کی معصومیت پر ہمیں ترس آتا ہے۔ کتنے معصوم تھے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، مگر وہ معصومیت اب کن میں ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اب تو کچھ اور ہی معاملہ ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش وہ ختم ہونی چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا آج انسان مجبور ہے، خاص کر اس وبا کی وجہ سے معاشی حالت بھی بہت بگڑتی جا رہی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، کہہ کر ہم خاموش بھی بیٹھ نہیں سکتے۔ ہماری انڈسٹریوں کو کس طرح آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، کئی لوگ سوچ رہے ہیں، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ تو کئی سوالات ہمارے خاص کر غریب طبقے میں اٹھ رہے ہیں، ان کو تسلی بخش جواب دینے کی ضرورت ہے، سمجھانے بجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ کونسلنگ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں آمبور میں علماء کرام اور تاجروں کا ملا جلا ایک انٹیگریٹڈ سرکل ہو، جس میں لوگوں کو سوال دینے کا موقع دیا جائے، اور اس کے بعد ان کے جوابات یا تو علماء دے سکتے ہیں یا آمبور کے بڑے بڑے تاجر دے سکتے ہیں۔ اس کی بہت ضرورت ہے، بہت ہی گمبھیر معاملہ ہے۔ جب ایڈوانسڈ کنٹریز ہی مجبور نظر آتے ہیں تو ہمارے ملک کے بارے میں کیا کہنا۔ ہماری تو کوشش ہونی چاہیے ہمارے ملک کو بچائیں، ہمارے ملک کے لوگوں کو بچائیں، مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کرٹیسزم نہیں بلکہ ہیلتھی سجیشن دینے کی ضرورت ہے۔ تو پھر آخر میں درخواست کرتا ہوں عاجزانہ علماء کرام سے اور آمبور کے بڑے بڑے تاجروں سے کہ وہ ایک سرکل بنائیں اور عوام کے سوالات کو تسلی بخش جوابات کے ساتھ کاؤنسلنگ دینے کی کوشش کریں۔ آج کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے۔ خدا حافظ۔